بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زندگی گزارنے کے نفسیاتی اصول و ضوابط۔ بدلہ لینے میں جلدی کبھی نہ کریں بلکہ کچھ عرصے تک مخالف کو احساس ہونے دیں۔ کبھی کسی ایسے شخص کے پاس واپس نہ جائیں جس نے آپ کو پہلے ہی توڑ دیا ہو۔ جب بھروسہ ٹوٹ جائے تو معذرت کا کوئی مطلب نہیں، اس لیے خاموش رہیں۔ کسی مشکل میں بزدل سے کوئی مشورہ مت کریں کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کسی کے جانے پر خود کو ذہنی اذیت میں مبتلا نہ کریں کیونکہ لوگ آتے اور جاتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ خاموشی اپنی بات کو ثابت کرنے سے زیادہ طاقتور ہے۔ زیادہ سوچنا بند کریں۔ آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، بس رہنے دیں۔ ناکام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم خود ہو گئے ہو۔ کبھی کبھی کسی لمبی چھلانگ لگانے کے لیے 2 قدم پیچھے جانا پڑتا ہے۔ جب آپ ایماندار ہوتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو کھو دیتے ہیں جو آپ کے لائق نہیں ہوتے۔ سائیکالوجی کے مطابق کم بولنے والا شخص سب سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے کرتا ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اچھی بارگیننگ کر لیتی ہیں۔ ازدواجی زندگی بہتر بنانے کے لیے شوہر میں نرمی اور بیوی میں ذہانت ہونی چاہیے۔ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ تم کیا کام کرتے ہو تو اصل میں وہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دی جائے۔ پاؤں کے تلوؤں پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ شلجم کاٹ کر کھانے سے وزن میں خصوصی طور پر کمی آتی ہے۔ اسی طرح کچا لہسن کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائیں تو آلو کے ٹکڑے کاٹ کر مالش کریں۔ ان میں کان میں درد کا مسئلہ ہو تو لونگ لے کر سرسوں کے تیل میں جلائیں۔ روئی کو تر کر کے کان میں لگائیں۔ حیض کے دوران بے قاعدگی کا مسئلہ تو روزانہ 2 کھجوریں ضرور کھائیں۔ پودینہ قدرت کا دیا ہوا ایک لاجواب تحفہ ہے جو بد ہضمی، معطلی، افارہ اور پیٹ درد کے لیے فوری آرام دیتا ہے۔ یہ دماغ کو ٹھنڈک دیتا ہے، منہ کی بدبو ختم کرتا ہے اور سانس کی تر و تازگی بحال کرتا ہے۔ گرمیوں میں اس کا استعمال جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور نظام ہاضمہ کی خرابیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ روزانہ 1 سے 2 قطرے عرق پودینہ پانی یا قہوے میں ڈال کر استعمال کیجیے تو فوری فرق محسوس ہوتا ہے۔ بارش میں بھیگنے کے حیران کن فوائد۔ ماہرین کے مطابق بارش میں بھیگنا نقصان کا سبب نہیں بنتا بلکہ اس کے برعکس اس کے کچھ فائدے ہیں۔ آج ہم آپ کو بارش میں بھیگنے کے نہایت منفرد فائدے بتا رہے ہیں جن سے آپ پہلے واقف نہیں ہوں گے۔ ڈپریشن سے نجات۔ بارش میں بھیگنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ بارش کی خوشبو اور اس کی آواز نہایت ہی پرسکون ہوتی ہے اور آپ کی توجہ منفی چیزوں سے ہٹ کر مثبت چیزوں کی طرف متبادل کر دیتی ہے۔ نم ہوا جلد کے لیے مفید۔ کیا آپ جانتے ہیں بارشوں میں چلنے والی نم اور ٹھنڈی ہوائیں آپ کی جلد کے لیے نہایت مفید ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ ہوا جلد کے اندر موجود مضر مادوں میں کمی کرکے اسے تازگی بخشتی ہے اور جلد نکھی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بارش کی خوشبو دماغ کو پرسکون کرنے کا سبب۔ بارشوں میں مٹی سے آنے والی خوشبو دل و دماغ پر حیران کن اثرات مرتب کرتی ہے اور آپ تمام دباؤ اور پریشانیوں سے آزاد ہو کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ بارش میں آپ چیزوں کو عام دنوں سے ہٹ کر ایک نئے اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر دبی ہوئی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتی ہے اور ان میں اضافہ کرتی ہے۔ موٹاپے میں کمی کا سبب۔ ایک تحقیق کے مطابق سرد اور نم موسم میں چہل قدمی کرنا عام موسم میں چہل قدمی کرنے کے مقابلے میں زیادہ وزن میں کمی کرتا ہے۔ اس موسم میں جسم سے اضافی چربی کا تیزی سے اخراج ہوتا ہے اور یوں بارش کا موسم آپ کے وزن میں کمی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اگر معدے میں گرمی ہو یا معدہ خراب ہو تو سونف کا پانی پئیں، اس سے معدے کی گرمی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو کھجور، دودھ اور انجیر کو اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کر لو، 18 سال کے نظر آنے لگو گے۔ اگر زبان کھٹی ہو جائے تو سمجھ جائیں آپ کا معدہ بری طرح سے خراب ہو چکا ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی ہمیشہ کے لیے قائم رکھنی ہے تو صبح 8 کھلتے ہی 3 عدد کھجوریں کھائیں۔ اپنا وزن بڑھائیں اور جسمانی کمزوری کو دور کرنا ہے تو روزانہ دودھ کا ملک شیک لیں اور آدھی پیالی پانی میں 1 چمچ کشمش بھگو کر صبح کے وقت کشمش کے دانے کھا کر بچا ہوا پانی پی لیے۔ دانتوں کے کیڑے
ختم کرنے ہیں تو چنبیلی کے پتے پانی میں ابالیں اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح شام غرارے کر لیں۔ پھٹے ہونٹ ٹھیک کرنے ہوں تو گلاب کا پھول آدھا لو، اس میں تھوڑا مکھن شامل کرو اور تقریباً 1 ہفتے تک ہونٹوں پر لیپ کریں۔ بجلی کی استری کا زنگ صاف کرنے کے لیے اسے کھانے کے سوڈے سے صاف کیجیے۔ لٹکا ہوا پیٹ کم کرنے کے ٹوٹکے۔ دور جدید میں بڑھا ہوا پیٹ ایک المیہ ہے جس نے ہر مرد و عورت کو پریشان کر رکھا ہے۔ پیٹ کم کرنے کے لیے بہت سے ٹوٹکے آزمائے جاتے ہیں۔ بڑھے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے ٹوٹکے درج ذیل ہیں جن پر عمل کر کے آپ کو یقیناً فرق محسوس ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے بھوک نہیں لگتی، اس سے وزن اور پیٹ دونوں کم ہو جاتے ہیں۔ سبز چائے کا استعمال پیٹ کم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد 1 کپ سبز چائے پیٹ کو کم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سیب اور کیلے کا استعمال پیٹ کی چربی کو ختم کرتا ہے۔ صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے تکیے کو پیٹ کے نیچے دبا کے الٹا لیٹ جائیں۔ کوشش کریں کہ 2 سیکنڈ کے لیے سانس اندر کی جانب کھینچیں۔ پیٹ کم ہو جائے گا۔ کھانے میں نمک کا کم استعمال پیٹ کی زائد چربی کو زائل کرتا ہے۔ کھولتے گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ پی لیں۔ پیٹ چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ کھانے میں دار چینی اور ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سبزیوں کا کثرت سے استعمال اور چکن کا کم استعمال بھی معاون ہوتا ہے۔ ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پینے سے پیٹ نہیں بڑھتا۔ 1 پاؤ انگور کے رس کو 3 پاؤ روغن زیتون میں شامل کرکے 1 ہفتے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں۔ گاہے بگاہے ہلاتے رہیں۔ 1 ہفتے بعد ململ کے کپڑے میں چھان کر بوتل میں رکھ لیں۔ اس تیل سے مالش کرنے سے چند دنوں میں فرق محسوس ہوگا۔ نہار منہ بھنی ہوئی سونف کھانے سے پیٹ اور وزن دونوں کم ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ سیدھے کھڑے ہوں، پیٹ ڈھیلا نہ ہونے پائے۔ چاول سے زیادہ گندم کا استعمال کریں کیونکہ چاول وزن بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نیم گرم 1 گلاس پانی میں لیموں نچوڑیں اور 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ پی لیں۔ 1 مہینے میں پیٹ کم ہو جائے گا اور چہرے کی رونق بھی بڑھ جائے گی۔ گنج پن کے لیے آسان نسخے۔ 2 چمچ لیموں کا رس لے کر اسے 1 چمچ کنوار گندل کی جیل میں ڈال کر ایلو ویرا جیل میں ڈال کر امیزہ بنائیں اور اسے اپنے سر کی جلد پر لگائیں۔ 30 منٹ تک اسے لگا رہنے دیں اور پھر بال شیمپو سے دھو لیں۔ دوسرا طریقہ، 1 چمچ مہندی، 1 انڈا، تھوڑا سا لیموں کا رس اور 1 کپ گرم پانی ملائیں اور اس کا امیزہ بنا کر سر کی جلد پر 2 گھنٹے کے لیے لگا رہنے دیں۔ تیسرا طریقہ، تھوڑی سی مہندی کو سبز چائے میں بھگو کر رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ اگلے روز اس میں 2 چمچ لیموں کا رس ڈال کر بالوں پر لگا لیں۔ یہ تمام طریقے ایسے ہیں جو بالوں کو چند دنوں میں مضبوط کر دیں گے، بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کاٹ کر تلوؤں کے نیچے مالش کریں، درد فوری ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو پیاز کے رس میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں، سوجن اور درد کم ہو جائے گا۔ آدھے سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے پیس لو، اس میں زیتون کا تیل مکس کرکے سر کے اوپر لیپ کریں۔ اور کولیسٹرول متوازن رکھنے کے مفید طریقے۔ ہر صحت مند انسان کو 5 سال میں کم از کم 1 دفعہ مکمل کولیسٹرول ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے۔ کولیسٹرول کو خون میں کم کرنے کے 2 طریقے بہت مؤثر ہیں۔ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ ورزش۔ اس سے نہ صرف مجموعی کولیسٹرول اور ایل ڈی ایل کم ہوتا ہے بلکہ ایچ ڈی ایل زیادہ ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ خوراک میں احتیاط۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں اس میں کولیسٹرول کتنا ہے۔ انسان کے روزانہ کولیسٹرول خوراک کی زیادہ سے زیادہ مقدار 300 ملی گرام ہے اور ایک انڈے کی زردی میں 260 ملی گرام کولیسٹرول ہوتا ہے۔ اسی طرح 1 پاؤ گوشت میں تقریباً 150 ملی گرام کولیسٹرول ہوتا ہے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، لیکن کسی بھی صورت میں روزانہ ورزش بہت ضروری ہے۔
اور دوا کے بغیر کولیسٹرول کم رکھنے کا یہ سب سے اہم اور مؤثر طریقہ ہے۔ دہی استعمال کریں۔ دہی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ روزانہ 2 پیالے یا 1 پاؤ دہی کھانے سے کمی حیران کن رفتار سے کولیسٹرول میں کمی ہوتی ہے، وزن کم ہوتا ہے۔ بچوں میں نظر کی کمزوری اور بالوں کو سفید ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے کلونجی 50 گرام، مغز بادام 50 گرام، سونف 50 گرام، گلمنڈ بوٹی 50 گرام، ان سب اجزاء کو پیس کر 400 گرام شہد میں ملا کر معجون بنا لیں۔ طریقہ استعمال 6 گرام ہمراہ پانی صبح و شام استعمال کریں۔ اگر اوپر سے دودھ پی لیں تو زیادہ بہتر رزلٹ دیتا ہے۔ انشاءاللہ 15 سال تک کے بچوں کی اینک چھوٹ جائے گی۔ 7 سر کے سفید بال پھر سے سیاہ ہو جائیں گے۔ 15 سے 50 تک کی عمر کے لیے 3 ماہ کا استعمال ضرور کریں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور آپ اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے۔ اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے آپ اپنی اچھائی صفات ترک مت کریں۔ اگر آپ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو چیری کے موسم میں اسے اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اس کے ایک پیالے میں کیلوریز کم اور وٹامنز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ یہ میٹابولزم تیز کرتی ہے، جس سے وزن جلدی کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چیریز میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس کولیسٹرول کی سطح کم کرتے ہیں اور فشار خون کو بھی معمول کے سطح پر رکھنے میں کردار ادا کرتے ہیں، جس سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ صبر اور برداشت سے زندگی کے سفر کو شاندار طریقے سے جاری رکھیں۔ یقیناً ایک دن آئے گا زیادتی کرنے والے آپ کے روبرو آئیں گے، لیکن آپ سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ وقت اچھائی اور برائی کا صلہ اکثر دنیا میں بھی سامنے لے آتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو ہم اپنے دل و دماغ پر کتنا سوار کر لیتے ہیں؟ کسی کا لہجہ بدل جائے، کوئی جواب نہ دے یا کوئی کچھ کہہ دے، بس وہی ایک بات ذہن میں گونجتی رہتی ہے۔ دل میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں کہ شاید اس نے مجھے نظر انداز کیا، کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا، شاید سب کچھ خراب ہو گیا، اور یوں ہم خود کو بے وجہ ذہنی تھکن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ اتنا نہیں سوچتے جتنا ہم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی زندگی، اپنی الجھنیں ہوتی ہیں، لیکن ہم چھوٹی سی بات کو دل میں اس طرح بسا لیتے ہیں کہ اپنی خوشی کا راستہ خود ہی بند کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی چھوڑ دینا سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہر بات کا کوئی گہرا مطلب نہیں ہوتا، ہر رویہ ہمارے سے متعلق نہیں ہوتا۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے نہار منہ پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پی لیں، جسم کی چربی برف کی طرح پگھلنے لگ جائے گی۔ طبی ماہرین کے مطابق کھیرے، آلو اور بادام میں پائے جانے والے عناصر رنگ گورا کرنے کے ساتھ ساتھ ڈارک سرکل کو دور کرتے ہیں۔ کبھی کسی سے گہری امید مت لگائیں، صرف اللہ پہ یقین رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، وہی آپ سے سچا پیار کرتے ہیں۔ سفید بالوں کو مستقل سیاہ کرنے کی اعلیٰ دوا۔ بالوں کا سفید ہونا یہ ایک مرض ہے جو آج کل بدقسمتی سے اکثر نوجوانوں میں پایا جاتا ہے، جس سے خوبصورتی خاک میں مل جاتی ہے۔ نوجوان اس عیب کو چھپانے کے لیے اگر کوئی خضاب لگاتے ہیں تو بس رہے سہے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کے لیے ایک نسخہ عرض کرتا ہوں، اگر کوشش اور پرہیز سے استعمال کیا جائے تو بفضل تعالیٰ آئندہ کے لیے بالوں کا سفید ہونا موقوف ہو جاتا ہے، بلکہ وہ بال جو سفید ہو چکے ہیں ازیں سرخ و سیاہ ہو جاتے ہیں۔ کیکر کی پھلیاں 4 سیر اس وقت لیں جب ان میں خوب رس پھڑک چکا ہو مگر ان کا بیج ابھی سخت نہ ہو۔ اس کو مٹکے میں ڈال کر اس میں 20 سیر پانی اور آدھا سیر لوہے کا برودہ ڈال دیں اور پورے 20 روز دھوپ میں رکھ دیں، مگر دوسرے روز کیکر کی لکڑی سے ہلا دیں کریں۔ 21ویں روز اوپر پانی نتار دیں اور بوتلوں میں ڈال دیں، بس عرق تیار ہے۔ اس کے فوائد تو بے شمار ہیں۔ بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے، سفید شدہ بالوں اندر سے سیاہ نکلتا ہے۔ 1 ماہ استعمال کر لیں تو بال سفید نہیں ہوں گے۔ لازی اکثر کمزوری، جگر، رنگت، پھیکا پن، جریان اتھلام کو بہت مفید ہے۔ بارش میں بھیگنا آپ کو پرسکون کر دیتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا اور بارش کے قطرے آپ کو پرسکون کرتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو وقتی طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو چھینکیں آنے کا مسئلہ ہو تو وہ سفید سنتل اور ہرے دھنیا کے پتے ملا کر سونگھیں۔ ناخن سوج جائیں تو پانی میں پھٹکری ڈبو کر
बार बार नाखून पर लगाएं। जब भी परेशान हो आईने के सामने जाकर खड़े हो जाएं। वहाँ आपको एक शख्स नजर आएगा। ये वही शख्स है जो आपके हर मसले को हल कर सकता है। मैंने ज़िंदगी में चंद बातें सीखी। माँ बाप के अलावा कोई वफादार नहीं। इज़्ज़त सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। गरीब का कोई दोस्त नहीं बनता। इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो वही उसको दुख देता है। लोग अच्छी सीरत की बजाय अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। अपनी अहमियत जानने के बाद किसी के साथ लटके रहने हमाकत और बेइज्जती का बायस से है। अपना दिल मजबूत करें। जहाँ अहमियत ना हो वहाँ बैठे रहना बेइज्जती है। जब एतमाद ख़त्म हो जाए तो माफ़ी की कोई अहमियत नहीं होती। ज़िंदगी चाहे आपको कितना ही भी थका दे लेकिन खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए कि कुछ लोग आपसे टेक लगाए होते हैं। तकदीर पर ईमान और तमाम फ़िक्री उलझनों को दूर कर देता है। ज़्यादा बोलने से बढ़कर कोई चीज़ इंसान के लिए नुकसानदा नहीं। चेरी जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल की मकदार को बढ़ाता है और बैड को कोलेस्ट्रॉल की मकदार को कम करते हैं। दिल को ताकत देते हैं। इस बना पर दिल की शरियाने की ब्लॉकेज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिल सकता है। दूध में जौ का आटा मिलाकर चेहरे और हाथों पर मसाज करने से चेहरा खिल उठता है और हाथ पाँव पर चमक आ जाती है।